آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو تقریباً 1400 سال پہلے کے عرب کی سرزمین پر ہمیں لے جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب نبوت کی روشنی سے پہلے جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اس وقت کیسا ماحول تھا اور لوگ کیسے زندگی گزار رہے تھے، آئیے اس کہانی کو تفصیل سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا، جسے تاریخ میں جاہلیہ یعنی جہالت کے دور سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دور کے ماحول کو اگر ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے تو ہمیں 4 بنیادی باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اس وقت کے ٹرائبل سسٹم یعنی قبائلی نظام، وہاں کی ریلیجیس کنڈیشنز یعنی مذہبی حالات، لوگوں کی سوشل کنڈیشنز یعنی معاشرتی حالات، اور ان کی اکانومک کنڈیشنز یعنی معاشی حالات۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 3 بڑے واقعات جیسے حرب الفجار، حلف الفضول اور کعبہ کے تعمیر نو کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ یہ تمام حالات اور واقعات مل کر ہمیں یہ تصویر دکھاتے ہیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کیسا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اسی زمین کو کیوں چنا۔ یہ سب کچھ سمجھنا اس لیے اہم ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اس وقت کے عرب میں کیا چل رہا تھا اور حکمت الہی کیا تھی کہ قرآن کریم کے نزول کا وقت یہی مقرر ہوا۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کے ٹرائبل سسٹم کی یعنی قبائلی نظام کی۔ یہ بات ہے 6 صدی عیسوی کی، جب عرب کے لوگ قبائلی ڈھانچے پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے سردار یا رہنما کے تابع تھا۔ ان قبائل کے لیے اپنی آزادی اور عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ عزت کا تصور ان کی سوشل لائف کا ایک اہم حصہ تھا۔ اگر کسی قبیلے کی عزت کو ذرا بھی ٹھیس پہنچتی، چاہے وہ کسی شخص کا نقصان ہو یا کوئی مالی مسئلہ، تو اس کا فوراً جواب دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے لوگوں کے درمیان وفاداری بہت معنی رکھتی تھی۔ قبیلہ اپنے ہر فرد کو حفاظت اور سہارا دیتا تھا، اور بدلے میں ان سے یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ قبیلے کے لیے ہر قسم کی خدمت انجام دیں، خاص طور پر جنگ کے وقت۔ یہ وفاداری قبائلی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا، اور اس کے بغیر کوئی قبیلہ اپنی طاقت اور وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نظام کی ایک بہت بری بات یہ تھی کہ یہ اکثر لڑائیاں اور تنازعات کا سبب بن جاتا تھا۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو نقصان پہنچاتا، مثلا قتل یا چوٹ، تو بدلہ لینے کی رسم کے تحت خون ریزی شروع ہو جاتی تھی۔ یہ بدلہ لینے کا سلسلہ اتنا لمبا چلتا تھا کہ نسلیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی تھی، اور پورا معاشرہ نفرت اور دشمنی کی گرد گھومتا رہتا تھا۔ بدلہ لینا صرف ایک حق ہی نہیں بلکہ فرض سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بغیر قبیلہ اپنی عزت واپس حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے پانی کے کنویں یا جانوروں کی چرنے کی جگہ پر جھگڑا بھی قبائل کے بیچ لمبی اور شدید جنگوں میں بدل سکتا تھا۔ عرب کی تپتی دھوپ اور ریگستان میں پانی اور چراغاں زندگی کے لیے بہت ضروری چیزیں تھیں، اس لیے ان پر قبضہ ہر قبیلے کے وجود کا مسئلہ بن جاتا تھا۔ نتیجتاً ایسے ڈسپیوٹ اکثر شدید لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور پورے عرب میں امن اور سکون کی کمی رہتی تھی۔ کچھ قبائل اپنی حفاظت کو یقینی بنانے یا پھر اپنے مخالف قبائل کے خلاف طاقت بڑھانے کے لیے آپس میں اتحاد یا کنفیڈریشن بھی بناتے تھے، لیکن یہ اتحاد وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے تھے، جس وجہ سے قبائل کے درمیان تعلقات ایک بہت ہی الجھا ہوا جال بن چکے تھے۔ تو آئیے اب کچھ اہم قبائل یا ٹرائبس کے بارے میں جانتے ہیں جو اس وقت عرب میں موجود تھے، اور جن کا سوشلی، فائنینشلی اور پولیٹیکلی زندگی میں بڑا کردار تھا۔ قریش مکہ میں آباد عرب کا سب سے طاقتور اور اثر و رسوخ والا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کے نگراں تھے، جو اس وقت کا ایک اہم مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ قریش کے پاس تجارت کا بھی ایک بڑا حصہ تھا، کیونکہ وہ شمالی اور جنوبی عرب کے درمیان ٹریڈ روٹس کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ قبیلہ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے یا کلینز میں تقسیم تھا، جس میں بنو ہاشم، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، بنو امیہ، بنو مخزوم بھی ان میں شامل تھے۔ قریش کی پولیٹیکل اور فائنینشل طاقت نے انہیں دوسرے قبائل پر برتری دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی بنتے رہے۔ بنو ثقیف، یہ قبیلہ طائف شہر میں رہتا تھا، جو مکہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ بنو ثقیف اپنے فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھے، خصوصاً انگور اور دوسرے پھلوں کی کاشت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ قبیلہ بھی تجارت میں حصہ رکھتا تھا، اور اپنے مذہبی مقام جیسے ان کی گوڈیس لات کا بڑا مندر بھی ان کے پاس تھا۔ لات یہ ایک فیمیل بت کا نام ہے جن کو یہ پوجتے تھے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔
بنو حوزان ایک بڑا قبائلی اتحاد تھا جو چھوٹے چھوٹے قبائل پر مشتمل تھا۔ یہ بدو تھے اور اپنے مویشی اور چراگاہوں کے ساتھ صحرا میں زندگی گزارتے تھے۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ اکثر دوسرے قبائل سے لڑائیاں کرتے تھے، جیسے پانی کے کنویں اور جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ ان کی طاقت اور جنگجو مزاج کی وجہ سے انہیں ایک خطرناک قبیلہ مانا جاتا تھا۔ بنو تمیم، یہ قبیلہ مرکزی اور مشرقی عرب میں موجود تھا اور اپنے ادبی اور فنی ہنر کے لیے مشہور تھا۔ بنو تمیم کے شاعر اور خطیب پورے عرب میں مشہور تھے اور ان کی شاعری قبائلی فخر اور دشمنی کو بیان کرتی تھی۔ یہ قبیلہ اپنے وفادار اور جنگجو افراد کے لیے بھی جانا جاتا تھا جو اکثر بڑی لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے۔ بنو کنانہ قریش کے قریبی رشتہ دار تھے اور اکثر ان کے ساتھ اتحاد میں رہتے تھے۔ یہ قبیلہ مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں موجود تھا اور قریش کی تجارتی اور مذہبی سرگرمیوں میں ان کا ساتھ دیتا تھا۔ ان کا نسب اور طاقت انہیں ایک اہم مقام دلاتا تھا۔ بنو غطفان مرکزی عرب کا ایک بڑا قبائلی گروپ تھا جو اپنے جنگجو مزاج اور طاقت کے لیے مشہور تھا۔ بنو غطفان اکثر دوسرے قبائل کے ساتھ لڑائیوں میں شریک رہتا تھا، خصوصاً ان قبائل سے جو ان کے وسائل یا علاقے پر قبضہ چاہتے تھے۔ یہ قبیلہ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا اتحاد تھا جس سے ان کی طاقت اور وسعت اور بڑھ جاتی تھی۔ بنو اوس اور بنو خزرج، یہ یثرب جو اب مدینہ کہلاتا ہے، اس میں آباد دو قبائل تھے۔ ان کے درمیان پرانی اور گہری دشمنی تھی اور اکثر آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے۔ ان کی یہ لڑائیاں چھوٹی باتوں سے شروع ہو کر بڑی جنگوں میں پہنچ جاتی تھی۔ ان دونوں قبائل کا ایگریکلچر علاقہ ہونے کی وجہ سے معاشی زور بھی تھا، لیکن ان کی دشمنی نے یثرب میں امن کو تباہ کر رکھا تھا۔ یہ تنازع اسلام کے ابتدائی دور میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ان قبائل کے درمیان تعلقات بہت مختلف اور کمپلیکس تھے۔ مثلاً قریش اپنے مقام کی وجہ سے ٹریڈ روٹس اور کعبے کے ذریعے آنے والے حج پر قبضہ رکھتے تھے، جس سے انہیں فائنینشلی اور پولیٹیکلی طاقت حاصل تھی۔ دوسرے قبائل یا تو طاقت سے رشک کرتے تھے یا پھر قریش کے ساتھ اتحاد کر کے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح بنو اوس اور بنو خزرج کی دشمنی نے یثرب کو تباہ کر رکھا تھا، جبکہ بنو حوازن اور بنو غطفان جیسے قبائل اپنے بدو اور جنگجو فطرت کی وجہ سے دوسروں کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ سب قبائل کا درجہ برابر نہیں تھا۔ کچھ قبائل جیسے قریش کو زیادہ شرف اور عزت حاصل تھی جو ان کے نسب اور تاریخی کارناموں پر مبنی تھی۔ دوسرے قبائل جو کم مشہور تھے یا چھوٹے تھے، ان کا مقام اس قدر بلند نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے علاقے میں طاقتور ہوتے تھے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس وقت کے مذہبی حالات کی، ریلیجیس کنڈیشنز کی۔ مذہبی طور پر عرب کے اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے کوئی بھی چیز جیسے درخت، پتھر یا کوئی خاص مخلوق خدا بن سکتی تھی۔ حبل، لات، عزا، منات مشہور بت تھے جن کی الگ الگ قبائل پوجا کرتے تھے۔ کعبہ جو آج مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، اس وقت 360 بتوں کا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے تھے، لیکن یہ حج بھی بت پرستی کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا، جو کہ غلط اور غیر مذہبی رسموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہودی یا نصرانی یا کرسچن مذہب کے پابند تھے، لیکن یہ لوگ بہت کم تعداد میں تھے اور ان کا اثر معاشرے پر زیادہ نہیں تھا۔ یہ مذہبی حالات بتاتے ہیں کہ عرب میں توحید، ایک خدا کی عبادت کا تصور نہیں کے برابر تھا اور لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس وقت کی سوشل لائف کے حالات کیسے تھے۔ معاشراتی طور پر عرب کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے۔ عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کی جاتی تھی۔ ایک بہت ہی پرانی رسم تھی کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، کیونکہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اور ان کی شادی کے فیصلوں میں بھی ان کی رائے کا کوئی وزن نہیں تھا۔ اسی طرح غلاموں اور کمزوروں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا، انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں شراب پینا، جوا کھیلنا اور فحاشی اتنی عام ہو گئی تھی کہ یہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ سب باتیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ وہ زمانہ ناانصافی، بے حیائی اور ظلم سے بھرا ہوا تھا، جہاں کمزور لوگوں کے لیے کوئی حفاظت یا انصاف نہیں تھا۔ اب ہم بات کریں گے اس وقت کے معاشی حالات کی، اکانومک کنڈیشنز کی۔ معاشی طور پر عرب کا مین ذریعہ تجارت تھا۔ مکہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا کیونکہ یہ یمن اور شام کے درمیان ٹریڈ روٹس کا ایک اہم حصہ تھا۔ قبائل کے لوگ کارواں بناتے اور مختلف علاقوں تک مسالے، کپڑے اور دیگر چیزیں لے کر جاتے تھے۔ یہ کاروان یمن سے شروع ہو کر شام تک سفر کرتے اور اس سے ہی ان کی روزی روٹی چلتی۔ مکہ کا یہ تجارتی مرکز ہونا صرف معاشی طور پر ہی اہم نہیں
نہیں تھا بلکہ اس نے لوگوں کو مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع بھی دیا۔ کعبے کے پاس ہونے کی وجہ سے مکہ میں ہر سال لوگوں کا بڑا مجمع لگتا تھا، جو تجارت کے ساتھ ساتھ مذہبی رسموں کے لیے بھی ٹھیک تھا۔ یہ معاشی نظام دکھاتا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے معاشرتی اور مذہبی مسائل اپنی جگہ پر قائم تھے۔ اب ہم ان 3 بڑے واقعات کا ذکر کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پیش آئے اور جنہوں نے اس دور کے حالات پر گہرا اثر ڈالا۔ پہلا حرب الفجار، جو کئی سالوں تک چلنے والی لڑائیوں کا سلسلہ تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل خاص طور پر بنو حوازن کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگیں 6 صدی عیسوی کے آخری حصے میں ہوئی تھی اور انہیں فجار اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں لڑی گئی تھی۔ ان مہینوں میں لڑائی کرنا عرب قبائل کے درمیان حرام تھا اور اس حرمت کو توڑنے کی وجہ سے ان جنگوں کو حرمت شکنی والی جنگیں کہا گیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اس دور میں لوگ کس قدر بے قابو ہو چکے تھے اور اپنے پرانے قبائلی قانون اور رواجوں کو بھی بھول چکے تھے۔ حرب الفجار کی شروعات ایک چھوٹی سی بات پر ہوئی۔ ایک تجارتی کارواں کے ساتھ جھگڑے میں بنو کنانہ کے ایک شخص نے بنو حوازن کے فرد کو قتل کر دیا۔ اس قتل کے جواب میں بنو حوازن نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس طرح ایک چھوٹا سا جھگڑا بڑا ڈسپیوٹ بن گیا اور کئی قبائل اس میں شامل ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جوان تھے اور انہوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن ان کا کردار محدود تھا۔ انہوں نے صرف تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیے جو لڑائی میں شریک تھے۔ اس ایونٹ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پری اسلامک عرب کے حالات، قبائلی دشمنی، قانون کی کمزوری اور مقدس رواجوں کا ٹوٹنا ان سب کو واضح کرتا ہے۔ دوسرا ایونٹ حلف الفضول۔ حلف الفضول کے بعد عرب کے قبائل نے یہ احساس کیا کہ لڑائی اور ڈسپیوٹ نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے قریش اور دوسرے قبائل کے کچھ سمجھدار سرداروں نے ایک اتحاد بنایا جسے حلف الفضول کہا گیا۔ یہ ایک ایسا اتحاد تھا جس کا مقصد امن قائم کرنا اور مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کا نام فضول اس لیے پڑا کیونکہ یہ ایک فضیلت یعنی نیکی کا کام تھا جو ناانصافی اور ظلم کے خلاف اٹھایا گیا تھا۔ اس الائنس کی وجہ ایک خاص واقعہ تھا۔ ایک باہر سے آنے والا تاجر عرب آیا اور قریش کے ایک شخص نے اس کا مال ضبط کر لیا۔ وہ بیچارہ مدد کے لیے چیختا رہا لیکن کسی نے اس کی سنوائی نہیں کی۔ جب یہ بات قریش کے کچھ نیک دل سرداروں تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی ناانصافی کے خلاف ایک گروپ بنایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تقریباً 20 سال کے ہوں گے، انہوں نے اس الائنس میں حصہ لیا۔ بعد میں جب وہ نبی بن گئے تو انہوں نے اس کی تعریف کی اور فرمایا کہ اگر آج بھی ایسی کوئی الائنس بنائی جائے تو وہ اس میں ضرور شامل ہوں گے۔ یہ ایونٹ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے شروع سے ہی انصاف اور حق کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ الائنس اس دور میں ایک نایاب مثال تھی جب لوگ اکثر ظلم میں مبتلا تھے۔ تیسرا ایونٹ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ کعبہ جو عرب کا سب سے اہم مذہبی مرکز تھا، کسی وجہ سے شاید کہ ایک سیلاب کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ قریش کے قبائل نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو مضبوط بنایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے سلامت رہے۔ تعمیر کا کام شروع ہوا، لیکن جب حجر اسود یعنی بلیک سٹون کو اپنی جگہ واپس لگانے کی باری آئی تو ایک بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حجر اسود ایک مقدس پتھر تھا اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو لگانے کا شرف اسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا اور قبائل نے اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب خون ریزی ہونے والی ہے۔ اسی نازک وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا بہت ہی حکمت اور دانائی سے حل نکالا۔ انہوں نے ایک بڑا کپڑا منگوایا اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ہر قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ کپڑے کے کونے کو پکڑ کر کعبے تک لے جائیں۔ جب سب قبائل نے مل کر حجر اسود کو کعبے کے قریب پہنچایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر لگا دیا۔ یہ طریقہ اتنا عادل اور مناسب تھا کہ سب قبائل خوش ہو گئے اور وہ بڑا جھگڑا ٹل گیا۔ یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور قیادت کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایک بڑا تنازع حل کیا بلکہ عدل اور برابری کے ساتھ سب قبائل کو مطمئن بھی کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت اور اہمیت
اہمیت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب ایک ایسی سرزمین تھی جہاں قبائلی نظام کی وجہ سے ہر وقت لڑائیاں اور بدلے کی رسمیں عام تھیں۔ مذہبی طور پر لوگ بت پرستی میں گمراہ تھے اور کعبہ بھی اسی جہالت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ معاشرتی حالات بہت خراب تھے، جہاں عورتوں، غلاموں اور کمزور لوگوں پر ظلم ہوتا تھا اور شراب جوا معاشرے کو تباہ کر رہا تھا۔ معاشی طور پر تجارت لوگوں کے لیے ایک ذریعہ معیشت ضرور تھی اور مکہ ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز بھی تھا۔ یہ سب حالات جاہلیت کے دور کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حرب الفجار، حلف الفضول اور کعبے کی تعمیر نو جیسے اہم واقعات اس دور کے ڈسپیوٹ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ حرب الفجار قبائلی دشمنیوں اور حرمت کے ٹوٹنے کا ثبوت ہے۔ حلف الفضول انصاف کی ایک کوشش ہے اور کعبے کی تعمیر نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سب واقعات اور حالات اسلام کے آنے کے بعد کی تبدیلیوں کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ اسلام نے عرب کے معاشرے کو کتنا بہتر بنایا۔ تو چلیے اپنا سفر یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو اس دور کے بارے میں کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔